اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کرناٹکا ہائی کورٹ نے حجاب معاملے پر کیا فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے پر AIMIM کے پریزیڈنٹ اسد الدین اویسی اور BJP کے MLA راجا سنگھ نے کیا باتیں کہی ہیں اور اس کیس کے وکیل نے کیا اعلان کیا ہے۔ ان پوری تفصیلات کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ اسلام میں حجاب ضروری نہیں، کرناٹکا ہائی کورٹ نے سنایا فیصلہ۔ کرناٹکا ہائی کورٹ کی خصوصی بنچ نے آج حجاب کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے حجاب کو اسلام کا اہم حصہ نہیں بتایا ہے۔ عدالت کے مطابق حجاب اسلام کا اہم پارٹ نہیں ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سناتے ہوئے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ حجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ کرناٹکا کے کچھ کالجز میں عائد حجاب پر پابندی کو ہائی کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حجاب پہننا اسلام میں ضروری عمل نہیں ہے، لہٰذا ڈریس کوڈ سے متعلق حکومت کی ہدایت کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ حجاب پر پابندی کے کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، درخواست گزار کے وکیل انیس تنوین نے اعلان کیا ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی برقرار رکھنے کے فیصلے کو بعض درخواست گزار طالبات کے وکیل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹکا کے اڈوبی شہر سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار کے وکیل انیس تنوین نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد ٹویٹر پر اس کا رد عمل دیا اور اعلان کیا کہ ان کی جانب سے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ایڈوکیٹ انیس تنوین نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ حجاب تنازع پر اڈوبی میں اپنے موکلوں سے ملاقات کی، انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ طالبات حجاب پہننے کے اپنے حق کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گی۔ عدالتوں اور آئین سے ان طالبات کی امید اب بھی باقی ہے۔ BJP کے MLA راجا سنگھ نے کرناٹکا ہائی کورٹ کے حجاب فیصلے پر کیا کہا، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ حجاب کیس پر کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کہا۔ تلنگانہ BJP کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے حجاب پر پابندی سے متعلق کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد ٹویٹر پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کہ کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلام میں حجاب ایک ضروری مذہبی عمل نہیں ہے۔ حجاب بین یقینی طور پر طلباء کے حق میں ہے۔ اسکول تعلیم کے لیے ہے، مذہبی رسومات کے لیے نہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے لیے یکساں ڈریس کوڈ پر عمل کرنا چاہیے۔ حجاب کے بارے میں کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسد الدین اویسی نے 15 باتیں کہی ہیں۔ کیا ہے وہ 15 باتیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی تفصیل۔ اسد الدین اویسی نے حجاب فیصلے پر سلسلہ وار ٹویٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے رد عمل میں 15 نکات کو رکھا ہے۔ نمبر 1، اسد الدین اویسی نے کہا، حجاب سے متعلق کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں۔ فیصلے سے اختلاف کرنا میرا حق ہے اور مجھے امید ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ نمبر 2، اسد الدین اویسی نے کہا، میں اس بات کی بھی امید کرتا ہوں کہ نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ بلکہ دیگر مذہبی تنظیمیں بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی، کیونکہ اس فیصلے سے مذہبی اور ثقافتی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی جیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسد الدین اویسی نے کہا، آئین کے مطابق سوچ، اظہار، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی ہے۔ اگر یہ میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ سر ڈھانپنا ضروری ہے تو مجھے ایسا کرنے کا حق حاصل ہے جسے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک متقی مسلمان کے لیے حجاب کرنا ایک عبادت ہے۔ نمبر 4، اسد الدین اویسی نے کہا، یہ ضروری مذہبی عمل ہے۔ دیندار کے لیے ہر دینی عمل ضروری ہے، جبکہ ملحد کے لیے کسی پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں۔ ایک متقی ہندو برہمن کے لیے جنیو ضروری ہے، لیکن ایک غیر برہمن کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ جج کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ دیا گیا۔ نمبر 5، اسد الدین اویسی نے کہا، یہاں تک کہ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے فرد کے لیے فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے۔ ریاست کو مذہبی حقوق میں مداخلت کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جانی چاہیے جب اس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ سر کے اسکارف سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 6، اسد الدین اویسی نے کہا، ہیڈ اسکارف پر پابندی یقینی طور پر دیندار مسلم خواتین اور ان کے خاندانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس فیصلے سے تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ نمبر 7، اسد الدین اویسی نے کہا، یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ یونیفارم یکسانیت کو یقینی بنائے گا۔ کیسے؟ کیا بچوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون امیر ہے اور کون غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا نام سے ذات کے پس منظر کی نشاندہی نہیں ہوتی؟ نمبر 8، اسد الدین اویسی نے کہا، اساتذہ کو امتیازی سلوک سے روکنے کے لیے یونیفارم کس طرح کام کرتا ہے؟ عالمی سطح پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول، پولیس اور فوج کی وردی کے استعمال کے ساتھ ساتھ ذاتی شخصیت ظاہر کرنے کی رعایت دی جاتی ہے۔ نمبر 9، اسد الدین اویسی نے کہا، جب آئرلینڈ کی حکومت نے پولیس یونیفارم کے قوانین میں تبدیلی کرتے ہوئے حجاب اور سکھوں کو پگڑی استعمال کرنے کی اجازت دی تو مودی حکومت نے اس کا خیر مقدم کیا تھا؟ اندرون اور بیرونی ملک دوہرا معیار کیوں؟ یونیفارم کے رنگوں کے حجاب
और पगड़ियां पहनने की इजाज़त दी जा सकती है। नंबर 10, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इन तमाम का क्या नतीजा है? सबसे पहले हुकूमत ने एक मसले को पैदा किया जबकि इसका कोई वजूद ही नहीं था। तलबा हिजाब, चूड़ियाँ वगैरह पहनकर स्कूल जा रहे थे, लेकिन कुछ तलबा को तशद्दुद पर उकसाया गया और ज़ाफ़रानी पगड़ियों के साथ स्कूल जाने को कहा गया। नंबर 11, क्या ज़ाफ़रानी शाल ज़रूरी है या हिजाब के ख़िलाफ़ ये सिर्फ एक रद्द-ए-अमल है? तीसरा, हुकूमत की जानिब से जारी जियो और हाईकोर्ट के हुक्म से बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। हमने मीडिया, पुलिस एहलकार और इंतज़ामिया को हिजाब पहननी, तालिबात और असातिज़ा को हिरासा करते देखा है। यहाँ तक कि तालिबात के इम्तिहान लिखने पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये शहरी हुकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। नंबर 12, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आखिर में इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक ख़ास मज़हब को निशाना बनाया गया और मजहबी अमल पर पाबंदी लगा दी गई। आर्टिकल 15 मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से रोकता है। क्या इस तरह के फैसले से आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी नहीं होती? मुख्तसरन हाईकोर्ट के हुक्म ने बच्चों को तालीम और अल्लाह के अहकामात में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 13, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि तालीम हासिल करें, जबकि इसने सलात, हिजाब, रोज़ा वगैरह पर भी अमल करने की सख्ती से ताकीद की है। अब हुकूमत तालिबात को इंतखाब करने पर मजबूर कर रही है। अब तक अदलिया की जानिब से मसाजिद, दाढ़ी रखने और हिजाब को गैर ज़रूरी करार दिया गया है। अक़ायद के आज़ादाना इजहार के लिए अब क्या बचा है? नंबर 14, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह फैसला हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जबकि बैंकों, अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में हिजाब पहनने वाली ख़वातीन के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जिससे बिलाखिर मायूसी होती है। नंबर 15, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोई फ़र्द मज़ीद तफसीली जवाब दे सकता है जबकि मुकम्मल फ़ैसला दस्तयाब हो। फ़िलहाल इन ख्यालात का इजहार अदालत में दिए गए ज़बानी हुक्म के मुताबिक किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।